السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کے لیے تجوید کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے، اور اس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں، بلکہ علماء اکرام کی رہنمائی میں اس کے معانی میں تدبر اور غور و فکر بھی کریں، اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآنی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا تک اس کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی کوششیں بھی حتی الامکان صرف کریں۔ قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سیکھا جاتا ہے اس کو علم تجوید کہتے ہیں، اور اس کا سیکھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نمبر 1، تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے جس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات کفریہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کی جگہ اگر کسی نے الحمد پڑھ دیا یا الحمد پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بجائے برے معنی بن جاتے ہیں۔ انعمت علیہم کی جگہ انعمتی علیہم یا انعمت علیہم، اس طرح پڑھنے سے معنی بالکل بدل جاتا ہے، اس لیے کہ انعمت علیہم اس کا معنی ہے اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمتی علیہم پڑھنے پر یہ گویا کہ مؤنث کا صیغہ، یعنی مذکر کے بجائے مؤنث کا جو ہے لفظ ہو جائے گا، انعمتی علیہم۔ انعمت علیہم اس کے معنی ہو جائیں گے میں نے جن پر انعام کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر انعامات و احسانات کی بارش کی، تو انعمتا پڑھنے پر صحیح معنی ہوگا انعمتی یا انعمتو پڑھیں گے تو یہاں پر معنی بگڑ جائے گا، جس سے نماز بھی چلی جائے گی اور نیکی کے بجائے گناہ لازم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون، یہاں پر لا اعبد میں جو لا ہے اس کو لمبا کھینچنے کے بجائے، حرف مدہ کو کھینچنے کے بجائے کسی نے لا اعبد اس طرح پڑھ لیا تو یہاں پر معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ لا اعبد کے معنی میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، اگر لا اعبد پڑھیں گے تو یہاں پر معنی یہ ہو جائے گا کہ اے کافرو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، نعوذ باللہ میں بھی انہی بتوں کو پوجا کرتا ہوں، اس طرح سے جو ہے معنی بگڑ جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ النصر میں یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح جو سورت ہے، اس میں اگر ہم نے نصر اللہ صاد پڑھنے کی جگہ ہم نے سین پڑھ لیا تو یہاں پر معنی بگڑ جائیں گے۔ نصرہ کے معنی آتے ہیں مدد کے، اذا جاء نصر اللہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے۔ اگر وہی نصرہ کی جگہ نصرہ سین سے اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس کے معنی گدھ ایک پرندہ ہے، وہ معنی بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے دوستو بہت ضروری ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تجوید کے معنی ہی ہے خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنے کے، ہر حرف کو اس کا صحیح مخرج اور اس کا حق ادا کرنا، یہ جو ہے تجوید کے اصل معنی ہیں۔
تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ تجوید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا پھر حروف کی ادائیگی غلط ہوگی تو جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائیں گے، اور کبھی کبھی معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل الٹا معنی بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی بالکل کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہو اللہ ایک ہے۔ آپ نے قل کے قاف کی جگہ کاف اگر پڑھ لیا تو قل هو اللہ احد پڑھا تو یہاں پر معنی ہو جائیں گے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے جو ہے معنی بگڑنے کے امکانات ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تجوید، ہر مسلمان کے لیے علم تجوید کا سیکھنا ضروری اور واجب ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آپ کو اس سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ قرآن پاک تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اب آئے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، جس میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے سب سے مشہور کتاب نورانی قاعدہ، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے لیے جو قاعدے مرتب کیے گئے ہیں، ان سب میں نہایت مقبول و معروف کتابچہ ہے، جس کے مصنف نور محمد حقانی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور مجلس دعوت الحق ہردوئی نے اسے اثر نو مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ نورانی قاعدہ 27 تختیوں پر یعنی 27 اسباق پر مشتمل ہے، جن میں حروف تہجی، مفردات اور مرکبات کے تمام بنیادی اصولوں کو شامل کیا گیا ہے۔ آئیں اس کتاب کے ذریعے سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔